السلام علیکم ناظرین، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 26 اکتوبر ہے اور ٹیوزڈے، منگل کا دن، سن 2021۔ تحریک لبیک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، ان کے دھرنے کی اور حکومت جو سازشیں کر رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور سعودی عرب میں جو ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جان کیری کے ساتھ، عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ یہ کہتا تھا کہ سوائے جو بائیڈن کے، یعنی اپنے ہم منصب کے علاوہ امریکہ کے کسی عہدیدار سے وزیر اعظم صاحب ملاقات نہیں کریں گے۔ اور بظاہر تو وہ ایک کلائمیٹ کانفرنس کے لیے گئے تھے وہاں پر سعودی عرب میں، لیکن وہاں انہوں نے جان کیری سے اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ہمراہ ملاقات کی۔ تو وہ جو ساری بات تھی کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم سے ہی بات کروں گا، امریکہ کے حوالے سے جو سوچ تھی، تو اس سے تو وزیر اعظم صاحب نے ڈیویٹ کیا ہے، شاید اس میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں، جہاں ان کا ایک فوج کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر ایک بالکل سامنے ایک پھڈا ہو چکا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی امداد لینے کی بات کر رہے ہوں۔ یہ ایک اسپیکولیشن ہے، اس پر بات کریں گے کہ کیا امداد ہو سکتی ہے اور پھر کیا اب ایسی ضرورت پڑ گئی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو لبیک کے حوالے سے بتا دوں۔ مریدکے میں ہزاروں جو کارکن ہیں، ورکر ہیں، وہ جمع ہیں، اور حکومت نے اب سمجھ یہ آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جو یہ مذاکرات کیے یہ کوئی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ٹیمپو ایک بن گیا ہے احتجاج کا، اس ٹیمپو کو توڑا جائے، کیونکہ لاہور میں اور پھر جی ٹی روڈ پر جہاں جہاں بھی پولیس نے اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے روکنے کی کوشش کی لبیک کے کارکنوں کو، تو وہ ایک تو تعداد اتنی زیادہ تھی اور جذبہ جو تھا ان کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ پولیس اس کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ تو گورنمنٹ کو اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم پھر دوبارہ ان کو وہ ڈیل کر لیں، اس طریقے سے انگیج کر لیں مذاکرات کے نام پر، تاکہ تھوڑا ہمیں تیاری کا موقع مل جائے، زیادہ تیاری کا موقع مل جائے، اور اس کے بعد پھر کچھ گرفتاریاں اور طریقے سے کر لی جائیں، اور ایک دفعہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا تو پھر شاید مشکل ہوگا لبیک کے لیے کہ وہ اس طرح کا ماحول ایک بنائے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ابھی کچھ لوگوں سے میری مرید کے بات ہوئی ہے، اور وہاں پر جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، اور لوگ بالکل تیار ہیں، تحریک لبیک تیار ہے۔ مرکز نے یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر رات کو 12 بجے تک کوئی آپ کو پیغام نہ آئے بعد میں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا نیٹ بند ہو گیا اور گورنمنٹ نے آپریشن شروع کر دیا۔ اور اس وقت جو خطرناک جو چیز آئی ہے جس سے حکومت کی نیتوں پر شک ہو رہا ہے، ایک تو انہوں نے کنٹینر دوبارہ لگانے شروع کر دیے ہیں، دوسرا جو خندقیں کھودی انہوں نے خود سے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، سڑکوں کو توڑا، اور وہ جو اس کو خندقیں جو بنائی ہیں انہوں نے، ان کو ابھی تک نہیں بھرا گیا۔ پھر صدرن پنجاب، جب ملتان، سرائیکی علاقہ، سائیوال، اکاڑا، وہاں سے کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو بہت سارے جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی جو شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہیں اس میں انہوں نے، کیونکہ پنڈی میں لبیک کے کارکنوں نے پچھلی دفعہ بہت ایک سخت ریئیکشن دیا تھا، ان کی رہائش گاہ لال حویلی کے سامنے چلے گئے تھے، تو شیخ رشید کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی پوزیشن بڑی ولنریبل ہے، تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے پر پیرا دیں گے، اور ہمیں پہلے کر لینی چاہیے تھی بات، اور ہم یہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ وہ یہ بات اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو شیخ رشید کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو لوگ ہیں، کہ عمران خان صاحب تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماضی میں یہ اس طریقہ کا امپریشن دے دیا گیا تھا کہ شاید جو آرمی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات آرمی بالکل واضح کر چکی ہے کہ ان کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کا یہ خیال تھا ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ میں کہ اتنی بڑی جماعت ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ مین سٹریم میں آ کے پولیٹکس کرنا چاہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، تو ان کو سیاست کرنے کی
اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کالعدم قرار دیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یا وہ جس طریقے سے اپنے مغربی جو کانٹیکٹس ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ یورپین یونین کا ہیڈ ہے فرانس، اگر فرانس کا سفیر واپس چلا گیا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، جی ایس پی پلس میں ہو جائے گا مسئلہ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ایک کہانی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر سینیٹرز نے پابندیاں لگانے کے لیے بل پاس کیا ہوا ہے، تو بس اب یہ ناموس رسالت پہ آپ بات نہ کریں۔ ایک انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی یہ گھٹیا آرگومنٹ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کمپرومائز کر لیں اس لیے کہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا اور فرانس ناراض ہو جائے گا اور جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چلا جائے گا۔ اور یہ بہت سارے ہمارے جو لبرل دانشور ہیں وہ یہ مجھ پر خاص طور پر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگوں پر، کہ ہم شاید وائلنس کو انٹائز کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں جو بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس میں بڑا بگاڑ آ جائے گا، پاکستان کے ریلیشن شپ بڑے خراب ہو جائیں گے، پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بات بتا دیں، پچھلے 72 سال میں آپ نے مغرب کی غلامی کر کے دیکھ لی، آپ نے افغانستان میں 2 دفعہ آپ لڑے ان کے لیے، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا اس میں ان کی جانیں گئیں، اور پاکستان کے کتنے آپ دیکھ لیں، صرف یہ جو ابھی حالیہ جو جنگ تھی اس میں 70-80 ہزار جانوں کا ضیاع ہوا، اس سے پہلے 80s میں کیا کچھ ہوا۔ تو کیا ملا آپ کو ملا کیا سوائے پابندیوں کے، سوائے ڈو مور کے، اور آپ کے جو پاکستانی جاتے ہیں گرین پاسپورٹ کو دیکھ کے نفرت کی نگاہ سے وہاں پر جو امیگریشن کے حکام ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے غلامی کر کے دیکھ لی مغرب کی، کچھ آپ کو نہیں ملا۔ اور یہ کون سے بین الاقوامی تعلقات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف آپ پر پابندی لگاتا ہے، فیٹ ایف آپ کو گرے لسٹ میں رکھتا ہے، کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات۔ ابھی آپ یہ جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ بھارت سے تعلق نارمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، یہ جو کرکٹ میچ اور سارا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کسی وقت بات کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ماموں کیسے بنایا جا رہا ہے، اور یہ چند انڈیویجولز کی جیبیں بھرنے کے لیے کس طریقے سے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو کوئی بین الاقوامی تعلقات میں بگاڑ نہیں ہے۔ ناموس رسالت کی بات کرنے سے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے، میں آپ یقین کریں کہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہوں گی آپ ایک رسی سے دیکھیں اتحاد قائم ہو جائے گا، اور سب مسلمان جب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ہو جائیں گے تو ہم بہت ساری جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک پیسہ اور سیاست اور یہ ایک منافقت ہم پر برپا کیے ہوئے ہیں سیاست کے نام پر، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال یہ ان کو میرا جواب تھا، اور تحریک لبیک کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری ان کے قائدین سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل آج رات 12 بجے اگر نہیں رہا کیا گیا سعد حسین رضوی صاحب کو تو وہ کریں گے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے، یہ جو پہلے بات کہتے تھے کہ رات کو 12 بجے تک آج ڈیڈ لائن ہے، اب ایک نئی بات یہ شروع کر دی گئی ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس بدھ والے دن رکھ دیا، اور ہم تو کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں یہ ساری ریکمنڈیشن جائیں گی۔ تو بس ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عقل دے، تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ سینٹر نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میسج نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپریشن شروع ہو گیا، اور پھر جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق ہی جو کچھ بھی جو ہدایت ہوگی ورکرز کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں۔ جان کیری سے ملاقات میں نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کیا، مجھے آپ بتائیں، کہتے تھے کہ صدر کے علاوہ کسی سے نہیں ملوں گا، اور وہ جان کیری سے وہاں پر انہوں نے ملاقات کر لی۔ اب اس کو ان کے جو ہواری ہیں اور وہ جو ایک بریگیڈ ہے ان کا، وہ بڑا اس کو ایک کامیابی قرار دے رہا ہے۔ اور کیوں ملے ہیں اب یہاں پر پاکستان میں جو تبادلوں کا جو معاملہ تھا، اس میں آئی ایس آئی کے معاملے پہ اڑ گئے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں، فیض صاحب کو میں نے ادھر ہی رکھنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کے اور فیض کے بیچ میں کیا ایسی بات ہے۔ آرمی چیف جو ساری سچویشن جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں، ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور فوج کے اندر بھی ایک انریسٹ ہے۔ پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی فوج کو اتنا نقصان، تو میں بالکل آج یہ بات کھل کر کہتا ہوں کہ ماضی میں حکمرانوں نے سازشیں کیں لیکن اتنی ان میں ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے، ایک بڑا ایک یہاں پر ایک بالکل آمنے سامنے آ گئی ہے فوج،
اور یہ اب کوشش ان کی یہ ہے کہ شہید ہو جائیں یا کسی طریقے سے فوج ٹیک اوور کر لے. کسی نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ریپورٹڈلی، تو انہوں نے کہا اچھا جی کیا پھر ٹیک اوور کر لے. فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی. بالکل پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے کسی طرح سے بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اور عمران صاحب جو ہیں اگر وہ اسی طریقے سے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل جو پروفیشنل انداز میں اپنا کام جاری رکھے گی اور وہ موقع نہیں دے گی عمران خان صاحب کو سیاسی شہید بننے کا. ایک عجیب سچویشن ہے. کہتے تھے ایبسولیوٹلی ناٹ، اور معاہدے کی خبریں آ رہی ہیں اسپیس دینے کی. پھر کہتے تھے صدر کے علاوہ کسی سے نہیں ملوں گا. اب فوج سے پھڈا ہوا ہے تو ان سے ملنے چلے گئے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، آپ کے سامنے ہے ہر چیز، اور لوگ اس سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ. کس طریقے سے جو کام دشمن نہیں کر سکا، وہ کہتے تھے نا کہ ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہیں توڑ سکا. ضیاء الحق نے بڑی تشدد کیا، سب کچھ کیا، پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن جب زرداری صاحب آئے اور انہوں نے جو اپنی پالیسیز بنائیں تو وہ پارٹی دیکھیں آج کہاں کھڑی ہو گئی. تو ہماری ISI، ہماری فوج الحمدللہ بیرونی جو حملوں سے بالکل اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، اور وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ اندر ہی سے کی گئی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، اور اب چاہے عمران خان صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر رحمت کرے، اور انشاءاللہ اس چیلنج سے بھی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ سرخرو ہو کے نکلے گی. اور یہ جو میں تو اب انہیں بیروپیے ہی کہوں گا، یہ جو بیروپیے مختلف روپ بدل کر آ کر کھیلنے کی یہاں پر کوشش کرتے رہے ہیں اور پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جلد ایکسپوز ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.